أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج وماجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. ان لوگوں نے کہا اے ذوالقرنین، یاجوج و ماجوج اس ملک میں فساد مچاتے ہیں، تو کیا ہم آپ کے لیے خراج مقرر کر دیں تاکہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں۔ یہ سورہ کہف کی 94 نمبر کی آیت ہے۔ اس میں یاجوج ماجوج کے متعلق بات کہی گئی ہے، لیکن اس سے گزشتہ درس سے قرب قیامت کی جو اہم نشانیاں ہیں اس کے بارے میں بات چل رہی تھی۔ وہ ایک حدیث حضرت نواس بن سمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کیے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی 3 بڑی نشانیوں کا تذکرہ کر کے اس کی تفصیل فرمائی، جس میں ایک تو دجال کا خروج، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اور یاجوج ماجوج کا نکال جانا۔ یہ تینوں کو تفصیل سے بیان کیا گیا اس حدیث میں۔ اصل میں اس وقت 2 عظیم فتنے ہوں گے۔ قرب قیامت کے وقت 2 عظیم فتنے جو ہوں گے، اس میں سے ایک دجال کا فتنہ ہوگا، وہ بہت بڑا اور عظیم فتنہ ہوگا جو مسلمانوں کی اکثریت اس کے ساتھ لگ جائے گی۔ اس لیے بار بار دجال کے فتنے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات کے ذریعے سے امت کو آگاہ فرمایا۔ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے اپنے امتیوں کو دجال کے فتنے سے خبردار نہ کیا ہو، اور اس سے متصل ہی جو فتنہ ہوگا وہ یاجوج ماجوج کا۔ کیونکہ کل ہی درس میں جو بات چل رہی تھی کہ دجال کے فتنے کو، دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ختم کیا۔ دجال کو قتل کرنے کے بعد اس سے متصل جو یاجوج ماجوج کا خروج ہوا، اس کے تعلق سے انشاءاللہ آج گفتگو ہوگی۔ ان کا خروج ہونے کے بعد چند ہی ایام رہے جس میں وہ فساد مچاتے رہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ وہ بہت بڑا عرصہ نہیں رہے۔ ایک حدیث ابو داؤد مسند احمد کی حدیث ہے، اور ترمذی نے بھی اس کو لیا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاجوج ماجوج کے متعلق یہ بات اس میں بیان ہوئی ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یاجوج ماجوج روزانہ وہ سد ذوالقرنین جو دیوار ہے اس کو کھودتے جاتے ہیں، اور جب رات ہو جاتی ہے تو تھک کر یہ کہتے ہیں کہ کل ہم یہ کام مکمل کر لیں گے۔ اس وقت تک یہاں تک کھود دیتے ہیں کہ آر پار نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، روشنی دکھنی شروع ہو جاتی ہے۔ وہ چلے جاتے ہیں، دوسرے دن جب آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو بالکل ویسے ہی کر دیتے ہیں جیسا پہلے تھا۔ یہ کام وہ روزانہ کرتے جاتے ہیں، لیکن جس وقت اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوگا کہ ان کو نکال دینا ہے، باہر چھوڑ دینا ہے، تو اس وقت ان کے دل میں یہ بات آئے گی کہ وہ یہ کہیں گے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم کل اس کو مکمل کر لیں گے اور اس دیوار کو توڑ دیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے۔ دوسرے دن جب آئیں گے تو پھر وہ جہاں پر چھوڑے تھے وہیں سے اس کو پائیں گے، اور آسانی کے ساتھ وہ اس کو منہدم کر دیا جائے گا۔ وہ دیوار جو آج مضبوطی کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، اس وقت یہ ہوگی کہ وہ گر جائے گی، اور یاجوج ماجوج کی قوم جو بے پناہ قوتوں کے ساتھ لا تعداد ہوگی، نکل پڑے گی اور گھس پڑے گی انسانی آبادیوں میں، عام آبادیوں میں۔ وہ بھی انسان ہی کی نسل سے ہے، جیسا کہ اس سے پہلے آپ کے سامنے بات آ چکی ہے کہ وہ کوئی غیر انسانی مخلوق نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام کی اولادوں میں سے ہے وہ بھی۔ وہ علیہ السلام کے ایک بیٹے یافس،
جس کا نام تھا، ان کی اولاد میں سے یاجوج ماجوج ہے بتایا جاتا ہے، لیکن وہ ایک وحشی قوم ہے اور بہت بڑی تعداد میں ہے۔ وہ فساد مچائے گی، قتل و خون اور غارت گری کرے گی، حتیٰ اذا فتحت یاجوج و ماجوج وهم من کل حدب ینسلون واقترب الوعد الحق۔ فرمایا سورہ انبیاء 17ویں پارے میں بھی اس کا تذکرہ آیا۔ یہ دو مقامات پر یاجوج ماجوج کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، ایک سورہ کہف میں اور سورہ انبیاء میں ہے، یہاں تک کہ یاجوج ماجوج کو چھوڑ دیا جائے گا اور وہ ہر اونچے مقام سے ٹیلے سے پھسلتے ہوئے نظر آئیں گے، ایسے دکھیں گے کہ بس اوپر سے نیچے آ رہے ہیں، اتنی بڑی تعداد میں ہوں گے اور اتنی تیزی کے ساتھ آئیں گے۔ یہ قرب قیامت کا جب وعدہ پورا ہو جائے گا تو یہ چیز بھی سامنے آ جائے گی، ظاہر ہو جائے گی، یہ بتایا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے امام مہدی کا نزول ہوگا، ظہور ہوگا۔ امام مہدی پہلے آئیں گے، دونوں کی مدت 40 سال رہے گی دنیا میں۔ حضرت امام مہدی بھی 40 سال رہیں گے ان کے ظہور کے بعد، اور حضرت امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام دونوں کا مشترکہ زمانہ تقریباً 6 سے 7 سال رہے گا، دونوں مل کر رہیں گے ایک ساتھ، دونوں کا اجتماع ہوگا اور دجال کا اور کفر کی طاقتوں سے مقابلہ کریں گے وہ۔ حضرت مہدی بھی ان کے ساتھ ہوں گے 6-7 سال تک، اس کے بعد پھر عیسیٰ علیہ السلام کا دور ہوگا اور دجال کو قتل کریں گے، پھر اس کے بعد اس سے متصل ہی یاجوج ماجوج نکالے جائیں گے۔ یاجوج ماجوج کی تعداد کتنی ہوگی اس کا اندازہ آپ اس حدیث سے کر سکتے ہیں جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث ہے، جس کو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام سے کہیں گے کہ تم اپنی ذریت میں سے آگ میں جانے والے جہنمیوں کا حصہ نکال لو۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے پوچھیں گے کہ اللہ کہاں سے اور کتنا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ 1000 میں سے 999، 1000 میں سے 999 تمہاری ذریت میں سے جہنمیوں کو نکال لو۔ یہ بات سن کر صحابہ کرام سہم گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھنے لگے، یا رسول اللہ پھر وہ ایک جنتی کون ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ جہنمیوں کا جو ریشو ہوگا، جو تناسب ہوگا یاجوج ماجوج اور دیگر انسانوں کے مقابلے میں، وہ اس طریقے سے ہوگا کہ 1000 میں سے ایک، یعنی 1000 وہ ہوں گے تو ایک دیگر سارے انسانوں میں سے ہوں گے، یہ تناسب کے ساتھ ہوں گے، یعنی زیادہ تر تعداد انہی کی ہوگی دنیا میں بھی، اور زیادہ تر جو ہے وہی جہنم میں جانے والوں میں سے ہوں گے۔ ایک اور حدیث مستدرک حاکم کی ہے جس کو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یاجوج ماجوج کے تعلق سے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو تقسیم کیا ہے اس میں 10 حصے بنائے ہیں، 9 حصے یاجوج ماجوج کے ہیں اس میں سے، اور ایک حصہ سارے انسانوں کا ہے، یعنی 9 حصے یاجوج ماجوج کے ہیں انسانوں کے اعتبار سے، اور جہنمیوں کے اعتبار سے جو فرمایا پچھلی حدیث میں وہ 1000 اور ایک کا تناسب ہوگا، یعنی 1000 یاجوج ماجوج تو ایک دیگر انسانوں میں سے جائیں گے۔ تو اس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یاجوج ماجوج کی قوم کتنی بڑی ہوگی، کتنی لاتعداد ہوگی، اور اس قدر فساد مچائیں گے، اور ان کو اللہ تعالیٰ بے پناہ طاقت اور قوت عطا فرمائیں گے، جس کے ذریعے سے وہ قتل و خون اور غارت گری کریں گے، ان سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ دجال کے قتل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہیں گے کہ میں اپنے بندوں میں سے کچھ ایسے بندوں کو نکالنے والا ہوں جس سے مقابلے کی کوئی طاقت نہیں رکھتا، کسی کے پاس یہ طاقت نہیں کہ اس سے مقابلہ کر سکے، لہٰذا آپ اور اپنے تمام ساتھیوں کو، مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیے اور دیگر مسلمان جہاں جہاں پر ہیں اپنے قلعوں میں محفوظ ہو جائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر پناہ لے لیں گے، اور پھر جب ان کو چھوڑا جائے گا یاجوج ماجوج کو، تو اس طریقے سے نکل پڑیں گے، آبادیوں میں گھس جائیں گے
کہ قتل و خون غارت گری مچاتے ہوئے اور تباہی مچا دیں گے چاروں طرف، ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، اور جہاں دیکھے وہاں پر جو ہے ایسے ہی فسادات مچائیں گے، وہ تنگ کر دیں گے ساری انسانیت کو۔ اس وقت کھانے پینے کی چیزیں ہونے کے باوجود قلت ہو جائے گی ساری چیزوں کی۔ حدیث میں بتایا گیا ہے کہ وہ بحیرہ تیبریا پہ سے ان کی ایک جماعت کا گزر ہوگا، ایک بڑی جو ہے پانی کا جو مقام ہے وہاں سے، تو وہ اس سارے پانی کو پی جائیں گے۔ اس کے بعد دوسری جماعت جب ان کے پیچھے آئے گی تو دیکھے گی کہ پورا خشک پڑا ہوا ہے، اور یہ کہیں گے کیا یہاں پر کبھی کوئی پانی بھی تھا؟ اس طریقے سے چیزوں کو ختم کریں گے، خالی کر دیں گے، وہ دنیا کی سب چیزیں کھا پی جائیں گے، کوئی چیز بچے گی نہیں۔ ایک روایت میں بتایا گیا کہ ایک بیل کا سر 100 دینار سے بھی زیادہ مہنگا ہوگا، اس سے بہتر ہوگا ایک بیل کا سر۔ یہ کیفیت ہوگی، چیزوں کی قلت ہوگی اس وقت، اور تباہی مچائیں گے، قتل و خون اور غارت گری مچائیں گے، تنگ کریں گے، پریشان کر دیں گے ساری انسانیت کو اس وقت۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، اور دیگر مسلمان ان سے ان کی مصیبت کو جو ہے دفع کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کر کے ان کے اوپر ایک وبا بھیجیں گے، اور وہ پورے کے پورے ایک ساتھ ہلاک ہو جائیں گے۔ یہ چند ہی دنوں کا رہے گا ان کا فساد، پورے کے پورے ایک ساتھ ہلاک ہو جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے نیچے آئیں گے، لیکن دیکھیں گے کہ زمین میں ایک بالغ جگہ بھی خالی نہیں ہے، ان کی ساری جو ہے باڈیز پڑی ہوئی ہے وہاں پر، ایک قدم رکھنے کے لیے جو ہے جگہ نہیں رہے گی، اور وہ سڑ کر ان کی سڑاند اور بدبو پھیلی ہوئی ہوگی، تعفن ساری فضا میں پھیلا ہوا ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ اس سے ہمیں نجات دیجیے، تو اللہ تعالیٰ ایسے بھاری بھرکم پرندوں کو بھیجیں گے جن کی گردنیں اونٹوں کے برابر ہوں گی، اونٹوں کی گردنوں کی طرح سے ہوں گی۔ وہ اللہ تعالیٰ ان کو حکم کریں گے، وہ اٹھا اٹھا کر لے جا کر ان کو سمندر میں ڈالیں گے، ساری زمین خالی ہو جائے گی۔ اب پھر اللہ تعالیٰ اس پر بارش برسائیں گے، بارش زمین کے ہر کونے میں بارش ہوگی، کوئی جنگل، کوئی صحرا، کوئی مقام نہیں بچے گا، زمین دھل کر پاک و صاف ہو جائے گی۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ زمین کو حکم فرمائیں گے کہ اس کی برکتوں کو ظاہر کرو، زمین اپنی برکتوں کو ظاہر کرے گی، ساری چیزیں زمین کی نباتات زمین سے جو ہے نکلنے شروع ہو جائیں گی، خوب برکت ہوگی، ہر چیز میں امن و امان کا دورہ ہوگا، کوئی فساد نہیں ہوگا اس وقت۔ یہ عرصہ 40 سال تک چلے گا، 40 سال تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام امن کے دورے میں جو ہے رہیں گے، اور زمین کی برکتیں اس وقت جو ہے ظاہر ہوتی رہیں گی۔ بتایا جاتا ہے کہ اتنی برکت ہوگی زمین کی چیزوں میں سے کہ ایک انار ایک بڑی جماعت کے لیے کافی ہو جائے گا، ایک انار سے ایک بڑی جماعت کے لیے کافی ہو جائے گا، اور ایک انار کا چھلکا جو ہے لوگ اس کو چھتری بنا کر سائے کے طور پر استعمال کریں گے، اتنی بڑی جو ہے چیزیں نکلیں گی، اور ایسی برکتیں ہوں گی زمین سے۔ ایک اونٹنی کا دودھ ایک بڑی جماعت کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اس طریقے سے چیزوں کی کثرت ہوگی، اس وقت کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوگا، سب کے سب مالدار ہوں گے، سب چیزیں جو ہے کثرت سے ہوگی، کسی کو کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہوگی، کوئی قلت نہیں ہوگی، امن و امان ہوگا، اور کوئی لڑائی جھگڑا، قتل و غارت گری نہیں ہوگی، حتیٰ کہ زہریلے جانور بھی ڈسیں گے نہیں، تکلیف نہیں پہنچائیں گے انسانوں کو، اور اس وقت زمین پر صرف جو ہے حق کا کلمہ ہوگا، دین ہوگا، سوائے چند کافروں کے اور شریر لوگوں کے جن کے اوپر ہی قیامت آئے گی۔ اس کے علاوہ زیادہ تر لوگ جو ہے اس وقت اسلام میں داخل ہو چکے ہوں گے۔ یہ دورہ جو ہے امن و امان کا دور ہوگا اس وقت۔ عیسیٰ علیہ السلام اس زمین پر رہیں گے، اس زمین پر وہ جو ہے جب واپس آئیں گے، نزول ہوگا تو نکاح بھی کریں گے، ان کی اولاد بھی ہوگی، اور پھر یہ دور چلتا رہے گا، اور ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ایک خوشگوار ہوا کو بھیجیں گے، اور سارے ایمان والے بندوں کی ایک ایسی بیماری آ جائے گی کہ ان کی بغل کے نیچے کوئی ایسی چیز جس کی وجہ سے وہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے، ان کو یہاں سے اٹھا لیا جائے گا۔ اب اس کے بعد جو بچیں گے وہ شریر اور کافر ہی بچیں گے، جن کے اوپر قیامت آئے گی، جو کھلم کھلا بدکاری کرتے ہوں گے جانوروں کی طرح، اور وہ امن کا جو دور ہوگا اس میں حج و عمرہ بھی جاری ہوگا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام حج کے لیے تشریف لے جائیں گے، پھر وہاں سے مدینہ طیبہ جائیں گے، اور پھر مدینہ طیبہ میں آپ کی وفات ہوگی، روض اقدس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ساتھ جو ہے
تدفین ہوگی، ان کی دفن کیا جائے گا۔ یہ ساری تفصیل جو ہے یاجوج ماجوج کے تعلق سے، وہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ اس وقت ہوگا قرب قیامت کی نشانیوں میں سے جو بتایا گیا ہے کہ یہ 3 باتوں کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ توجہ دے کر اس حدیث میں جو بتایا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اور زمین پر آنے کے بعد کیا کیا جو ہے کام انجام دیں گے، اور دجال کی فتنے کو کس طریقے سے ختم کیا جائے گا، دجال کو قتل کر دیا جائے گا، اور پھر اس سے متصل جو یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا تو پھر ان سے کیسا مقابلہ کیا جائے گا اور کیا کیا تباہیاں مچائیں گی۔ یہ ساری چیزیں قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے 2 مقامات پر بیان فرمایا، یہاں پر اور سورہ انبیاء میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ 2 باتیں محرم کے متعلق ہے کہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے، اشہر حرم میں سے ہے، محترم مہینوں میں سے ہے محرم بھی، اور بڑی فضیلت اور عظمت والا مہینہ ہے۔ اس میں عبادتوں کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے، خاص طور پر عاشوراء کے دن کی عبادت اور روزہ جس کا اہتمام نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کیا کرتے تھے، صحابہ کرام بھی پابندی کے ساتھ روزے کا اہتمام کیا کرتے تھے عاشوراء میں، اور یہ اس کی فضیلت اور عظمت شروع دور سے رہی ہے۔ اس کا تعلق کوئی جو ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے نہیں ہے، بلکہ شروع ہی سے جو ہے اس کی عظمت اور فضیلت رہی ہے اس دن کی کئی ایک اسباب کی بنا پر۔ تو اس دن کا روزے کی بڑی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس روزے کی برکت سے جو بھی اس دن کا روزہ رکھے گا اس کے پچھلے 1 سال کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیں گے اپنے فضل و کرم سے۔ تو یہ بہت بڑا جو ہے آسان سودا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسے بہت سے مواقع ہمارے لیے رکھے ہیں تاکہ ہم بہت چھوٹے سے عرصے میں خلیل کام کر کے بہت بڑا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور ایک مشورہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیا کہ چونکہ یہود بھی جو ہے اس روزے کا اہتمام کرتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہا کرتے تھے، تو ان سے اختلاف کرنے کی صورت یہی ہو سکتی ہے کہ اس روزے کے ساتھ ایک اور روزہ ملا لیا جائے، چاہے تو 9ویں کا روزہ یا 11ویں کا روزہ، تو 2 روزے اگر رکھ لے جائے، اس کا اہتمام کیا جائے، جس کو کے پاس طاقت اور قوت اور استطاعت ہو اور سہولت ہو تو اس فضیلت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور بر صغیر میں یہاں پر جو 9 اور 10 محرم جو آ رہی ہے، پیر اور منگل کے روز ہے، پیر اور منگل کو، پیر کو 9 محرم ہے، منگل کو 10 محرم ہے، اور اس سلسلے میں عاشوراء کی وجہ سے جو ہے 2 دن درس ملتوی رہے گا پیر اور منگل کو۔ انشاءاللہ چہارشنبے سے درس کا سلسلہ پھر سے شروع ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔